اسکائی لیب، خالد طور۔ 35 برس کی عمر میں انتہائی تگ و دو کے بعد مجھے ملک کے نشریاتی ادارے میں پروڈیوسر کی حیثیت سے ملازمت مل گئی۔ تمام نئے پروڈیوسروں کو اسلام آباد میں پشاور موڑ کے قریب واقع اسٹاف ٹریننگ اسکول بلوا لیا گیا۔ اسکول کے انچارج نے رسمی تقریر اور تعارف کے بعد کہا کہ باقاعدہ ٹریننگ 1 ہفتے کے بعد شروع ہوگی۔ اسلام آباد سے تقریباً 50 کلومیٹر دور کھوڑ کی آئل فیلڈ ہے، جہاں میرے بھائی فیلڈ انجینئر تھے۔ کھوڑ میں میرا بچپن گزرا ہے اور مجھے اس سنگلاخ علاقے سے فطری لگاؤ بھی ہے۔ میں کھوڑ چلا گیا۔ جولائی 1979 کی 9 تاریخ تھی۔ رات کے وقت خبروں میں بتایا گیا کہ امریکہ کی اسکائی لیب میں فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور خلائی انجینئرز اسے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ اور سوویت یونین کے علاوہ دنیا بھر کے لیے یہ معمول کی ایک دلچسپ خبر تھی۔ اس اسکائی لیب کو 1974 میں خلا میں پہنچایا گیا تھا اور اسے 1983 میں واپس زمین پر اترنا تھا۔ 10 جولائی کو صبح خبروں میں یہی خبر دنیا بھر کے لیے تشویش کا باعث بن گئی۔ بتایا گیا کہ اسکائی لیب کا فنی نقص دور کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی ہیں اور یہ خلائی لیبارٹری زمین کے کسی حصے پر بھی گر سکتی ہے۔ خبر نشر ہونے کے 90 منٹ بعد بھائی کے گھر کام کرنے والی ملازمہ نے مجھے بتایا کہ باہر شکورہ سنگلاں والا آیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کبھی بھی مجھ سے ملنے بھائی کے بنگلے پر نہیں آیا کرتا تھا۔ شاید اسے پتہ چل گیا ہے کہ مجھے ریڈیو میں ملازمت مل گئی ہے، میں نے سوچا۔ بھائی کے ڈرائیور نے یہ خبر پھیلا دی ہوگی۔ شاید شکورہ مجھے مبارکباد دینے آیا ہوگا۔ کمپنی کی کالونی کے کوارٹروں سے پہلے ایک احاطہ نما بازار ہے۔ بازار کے جنوبی سمت ڈسٹرکٹ بورڈ کا پرائمری اسکول۔ بازار سے آنے والی سڑک پر ایک دوسرے سے ملحق ہسپتال اور ورکرز کلب ہیں۔ دونوں عمارتوں کے درمیان کلب کا وسیع لان ہائل ہے۔ بازار کے احاطے میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کا اڈہ ہے اور چاروں جانب دکانیں ہیں۔ شمال کی جانب شیر علی کا چھوٹا سا ہوٹل ہے۔ اس ہوٹل کے ساتھ اندر جاتی ہوئی گلی 20 قدم پر بائیں ہاتھ مڑ جاتی ہے، جہاں 2 کچے مکان ہیں۔ ان مکانوں کے درمیان بھی ایک چوڑی گلی ہے۔ انہی مکانوں میں دوسرا گھر شکورے سنگلاں والے کا تھا۔ گاؤں میں مقامی لوگوں کے یہی 2 گھر تھے۔ پہلا مکان احمد خان ڈھولی کا تھا، جس نے نصف مکان ضلع صوابی پختونخوا کے رہنے والے نثار خان کو دے رکھا تھا۔ نثار خان کمپنی کے ٹرانسپورٹ سیکشن میں ٹرک ڈرائیور تھا۔ اسے کوارٹر نہیں مل سکا تھا اور اس کے بیوی بچے صوابی ہی میں تھے۔ نثار خان ہر مہینے احمد خان ڈھولی کو 25 روپے کرایہ دیتے ہوئے کمپنی کے لیبر افسر کو پشتوں میں گالیاں دیا کرتا تھا۔ شکورے کا گھر آبائی تھا۔ اس کے باپ غفورے نے 20 مرلے زمین پر 3 کمروں کا گھر بنایا تھا۔ ہوٹل کے عقب میں اس نے گلی میں کھلنے والی ایک کمرے کی دکان بنا لی تھی، جس میں وہ سنگل اور زنجیریں بنایا کرتا تھا۔ غفورہ اپنے کام کا ماہر مانا جاتا تھا۔ ویلڈنگ کے بغیر بھی وہ سنگل کے حلقے اس طرح آپس میں جوڑ دیا کرتا تھا کہ دھنی کے طاقتور بیل بھی اسے نہیں توڑ سکتے تھے۔ دبلا پتلا شکور اپنے باپ کا ہم شکل تھا، گورا چٹا، لمبوترے چہرے پر پتلی اور لمبی ناک والا، گھنی پلکوں اور لمبی لمبی آنکھوں والا۔ اس کے ابرو بھی گھنے تھے، آنکھیں اکثر بھیجی رہتی تھیں۔ شاید اسی وجہ سے اس کی پلکیں گھنی نظر آیا کرتی تھیں، لیکن حیرت یا غصے کی حالت میں اس کی آنکھیں پوری کھل جایا کرتی تھیں۔ شکورے کی آنکھوں میں ہمیشہ اور ہر حالت میں وحشت سی نظر آیا کرتی تھی۔ خوشی ہو یا غم، حیرت ہو یا غصہ، اس کی آنکھوں کا ہر تاثر وحشت زدہ ہی رہا کرتا تھا۔ وہ بہت غصیلا تھا، لیکن جتنی جلدی اسے غصہ آیا کرتا تھا اتنی جلدی ہی اتر بھی جایا کرتا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو اس قدر زود رنج نہیں دیکھا۔ ناپسندیدہ بات یا حرکت پر وہ فوراً ہی چیخنے لگتا تھا، گندی گالیاں دیتا تھا۔ یہ عادت بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھی۔ وہ چیختے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے فوراً ہی خاموش بھی ہو جایا کرتا تھا۔ کسی تعصب کی بات پر وہ فوراً ہی رونے لگتا تھا۔ اس کا قد لمبا تھا، سر پر سیاہ گھنے بال،
پیچھے سے گول کٹے رہتے تھے اور چھتے گردن کے پیچھے دائیں بائیں جھولتے رہتے تھے۔ وہ پٹکا نہیں باندھتا تھا۔ غصے کی حالت میں اس کی سیدھی مانگ کے نیچے پیشانی پر گہری شکنیں نمودار ہو جایا کرتی تھیں۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ صبح صبح مجھے ملنے کیوں آیا ہے۔ میں نے بازار تو جانا ہی تھا، شکورے سے ملنا بھی تھا۔ میں بھائی کے بنگلے کے لان سے ہو کر گیٹ پر پہنچا تو سامنے سڑک کی دوسری طرف ہاکی گراؤنڈ کے جنگلے کے پاس شکورا کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے میری سمت آیا۔ کیا بات ہے شکورے؟ میں نے کسی رسمی الیک سلیک کے بغیر کہا۔ آج صبح صبح میری یاد کیسے آ گئی؟ تیرے آنے کی خبر مجھے مل گئی تھی، شکورے نے کہا۔ وہ خبریں سنی ہیں تو نے؟ ہاں سنی ہیں، میں نے کہا اور شکورے کی آنکھیں تھوڑی سی کھلیں۔ وہ کیا خبر ہے؟ شکورے نے کہا۔ امریکہ کی کون سی چیز گرنے والی ہے؟ اسکائی لیب، میں نے قدرے حیرت سے کہا۔ ہاں شکورے، وہ خراب ہو چکی ہے اور زمین پر گرنے والی ہے، لیکن تو کیوں پریشان ہے؟ وہ یہاں نہیں گرے گی۔ شکورے کی آنکھیں بھج کر دو چمکتی ہوئی لکیریں بن گئیں۔ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ وہ کھوڑ پر نہیں گرے گی۔ شکورے کے چہرے پر ناگواری سی ابھری۔ وہ مڑا اور ایک لفظ کہے بغیر ہاکی گراؤنڈ کے جنگلے کے پاس چلا گیا۔ پھر اس نے سر گھما کر مجھے دیکھا۔ خبریں سنتا رہے، اس نے کہا، اور جو خبر بھی آئے مجھے ضرور بتانا۔ وہ ہاکی گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ بنگلوں کی قطاروں سے گزرتی ہوئی، کالونی کے کوارٹروں کی سمت جاتی ہوئی، تارکول کی چھوٹی سی سڑک پر تیز تیز قدموں سے چلا گیا۔ اسکائی لیب میں شکورے کی دلچسپی فوری طور پر سمجھ نہ سکا، لیکن باعث پر تھوڑا سا غور کرنے پر میں پریشان ہو گیا۔ شکورا اور میں بچپن میں کھوڑ کے پرائمری اسکول میں پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ ساتھ صرف 3 برسوں تک ہی رہا۔ ایک روز سبق یاد نہ کرنے پر ماسٹر محمد جان نے شکورے کی ہتھیلی پر اس قدر زور سے بیت ماری کہ شکورا چیخ اٹھا۔ ہالو، میں تینڈی! شکورے نے ماسٹر محمد جان کو گندی گالی دی اور ماسٹر محمد جان نے ساری جماعت کے سامنے شکورے پر شرمناک تشدد کیا۔ اگلے روز شکورا اپنے باپ کے ساتھ اسکول آیا۔ غفورہ بہت غصے میں تھا، لیکن جب ماسٹر محمد جان نے اسے بتایا کہ شکورے نے اسے ماں کی گندی گالی دی تھی تو غفورہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر ماسٹر محمد جان سے تھوڑی دیر بحث کے بعد اس نے شکورے کو جماعت کے ساتھ ٹاٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن شکورہ باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نہیں پڑھنا مجھے، شکورے نے اپنی باریک چپتی آواز میں کہا۔ بس نہیں پڑھنا، مجھے سنگل بنانے سکھا دے۔ غفورہ کبھی شکورے کو اور کبھی ٹاٹ پر بیٹھے لڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے شکورے کے کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ سوری نیا، سنگل ہی بنانے تھے تو 3 سال اسکول میں ماں۔ اس نے سارے لڑکوں کے سامنے گندی سی بات کی۔ پھر اس کے چہرے پر غم کا تاثر ابھرا۔ اس نے اپنے تصور میں شکورے کو فوج کا کوئی افسر، عدالت کا میجسٹریٹ اور نہ جانے کیا کیا دیکھا ہوگا۔ وہ سر جھکائے اسکول کے بیرونی دروازے سے نکل گیا۔ شکورہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ماسٹر محمد جان نے اسے نہ روکا۔ سب لڑکوں کے سر بیرونی دروازے کی سمت مڑے ہوئے تھے۔ بہت اچھا ہوا ہے، ماسٹر محمد جان نے کہا، حرامی میرے اسکول کو گندا کر دیتا۔ مجھے اسکول سے شکورے کے اس طرح چلے جانے کا دکھ تھا۔ اگلی صبح وہ باپ کی دکان پر ایک چھوٹی سی چوکی پر بیٹھا سنگل اور زنجیریں بنانا سیکھ رہا تھا۔ شکورے کی ماں مر چکی تھی۔ غفورے نے دوسری شادی نہیں کی تھی یا ہو نہ پائی تھی، معلوم نہیں۔ میں میٹرک کا امتحان دے کر کھوڑ میں نتیجے کا انتظار کر رہا تھا کہ شکورے کا باپ چند روز چارپائی پر پڑا رہنے کے بعد مر گیا۔ کھوڑ گاؤں سے برادری والے آئے۔ انہوں نے نہ شکورے کی ماں کے مرنے پر کوئی توجہ دی تھی اور نہ غفورے کی موت ان کے لیے اہم تھی۔ آئے، تدفین میں شرکت کی، چلے گئے، پھر آئے، کل کے پھل کھائے اور پھر چلے گئے۔ 15 برس کا شکورہ اپنے باپ کا فن سیکھ چکا تھا۔ 5-6 دن بعد وہ باپ کی چوکی پر نہائی کے سامنے بیٹھا سنگل اور زنجیریں بنا رہا تھا۔
دائیں ہاتھ سے چمڑے کی مشک نما دھونکنی سے انگیٹھی میں کوئلے دہکاتا، کوئلوں پر لوہے کی سلاخوں کو تپا کر سرخ کرتے ہوئے بائیں ہاتھ سے چمٹے کی مدد سے سرخ نہائی پر رکھتے ہوئے دھونکنی چھوڑ کر ہتھوڑا اٹھا کر مطلوبہ زور سے وہ سلاخ کا حلقہ بناتا تھا اور پھر دوسرے حلقے سے جوڑ کر سلاخ اس چابک دستی سے کاٹ دیتا تھا کہ حیرت ہوتی تھی۔ ہر حلقہ دوسرے حلقے میں گانٹھ سی لگا دیتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ باپ ہی کی طرح سنگل اور زنجیریں بنانے کا ماہر سمجھا جانے لگا، اور ارد گرد کے دیہات سے وہ گاہک جو اس کے باپ کے پاس آیا کرتے تھے اس کے پاس بھی آنے لگے۔ شکورے کی ذہنی صحت پر پہلی بار مجھے اس دن شک ہوا تھا جب میں اسے شادی کی مبارکباد دینے اس کی دکان پر گیا تھا۔ BA کا امتحان دے کر میں کھوڑ گیا تو پتہ چلا کہ شکورے کی شادی اس کی خالہ زاد شیدہ سے ہو گئی ہے۔ شیدہ شکورے کی بیوہ خالہ کی بیٹی تھی اور کھوڑ گاؤں کی رہنے والی تھی۔ شیدہ کو میں بچپن سے جانتا تھا۔ سانولی، گول چہرے والی، متوازن ناک اور گول گول تیز آنکھوں والی شیدہ بے حد شرارتی لڑکی تھی۔ بچپن ہی میں وہ جگت باز مشہور ہو گئی تھی۔ گاؤں کی تمام لڑکیاں اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اسکول کے دنوں میں جب جمعے کے روز آدھی چھٹی ساری ہو جاتی تھی تو میں شکورے کے ساتھ کھوڑ گاؤں کے باہر ایک کھلے ریتلے میدان میں جایا کرتا تھا۔ وہاں اسکول کے سب لڑکے موجود ہوتے تھے۔ کھوڑ گاؤں کی لڑکیاں بھی آ جایا کرتی تھیں۔ گرمیوں کی دوپہروں میں تو وہاں جانا ممکن نہیں ہوتا تھا، لیکن بہار، خزاں اور سردیوں میں ریتلا میدان لڑکوں کی ایک بڑی شکارگاہ بن جایا کرتی تھی۔ میدان میں سانڈوں کے بکثرت بل تھے۔ لڑکے مضبوط دھاگوں کے پھندے بنا کر سانڈوں کے بلوں پر رکھ دیا کرتے تھے۔ مضبوط ریشمی ڈور جیسے دھاگوں کے دوسرے سروں کو پکڑ کر کچھ دور ریت پر بے حس و حرکت لیٹ جایا کرتے تھے۔ جب کوئی سانڈا خوراک کی تلاش میں بل سے باہر آتا تھا تو اس کا دبلا سر پھندے سے نکل آتا تھا، لیکن پچھلا موٹا دھڑ پھنس جایا کرتا تھا۔ سانڈ واپس بل میں جانے کے بجائے باہر نکل کر بھاگنے کی کوشش کرتا تھا۔ پھندا اس کی گردن پر مضبوطی سے جکڑا جاتا تھا۔ وہ ادھر ادھر بھاگتا، اچھلتا، قلع بازیاں کھاتا، اپنی کانٹے دار دم زور زور سے ریت پر پٹکتا تھا، لیکن پھندے سے نہیں نکل پاتا تھا۔ ہر بار سانڈا پکڑے جانے کے بعد لڑکے خوشی سے ناچنے لگتے تھے۔ کئی لڑکے تختیاں آپس میں ٹکرا ٹکرا کر اس رقص میں تال دیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ سانس رک جانے پر سخت جان سانڈا مر جاتا، فوراً پھندا کاٹ دیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے لڑکوں کے پاس قلم تراشنے والے چھوٹے تیز چاقو ہوتے تھے۔ سانڈے کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایک بار سرمائی دھوپ میں چمکتے میدان میں ایک سخت لڑکے نے پھندے میں جکڑے سانڈے کے سر پر تختی مارنا شروع کر دی۔ شیدہ جو اپنی سہیلی زکو کے ساتھ کھڑی تھی غصے میں دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ چھوڑ اساں، چھوڑ، تو اپنے چاچے لئی تیل گھن کے ونجنا ہے۔ لڑکوں نے کہے لگائے اور اس لڑکے کو کئی دن تک یہی جملہ کہہ کر ستایا۔ ایک بار جمعے کے روز میں اسکول سے نکلا تو سامنے شکورہ کھڑا تھا۔ اس کا باپ مسجد گیا ہوا تھا۔ میں اور شکورہ ریتلے میدان میں پہنچے۔ کئی لڑکے سانڈے پکڑنے میں مصروف تھے۔ وہاں گاؤں کی کئی لڑکیاں موجود تھیں۔ شیدہ اور زکو بھی تھیں۔ شیدہ نے شکورے کو دیکھا تو سیدھی ہماری طرف آئی۔ دکانیں بند کیتا ہی؟ شیدہ نے کہا اور شکورے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دکانیں کھلی چھوڑ آیا ہیں؟ آج شامی ماسٹر تو کٹ وچ پکاسی۔ میں جب میٹرک میں تھا تو ایک دن شکورے نے مجھے کھوڑ گاؤں چلنے کی دعوت دی۔ اس دن میں نے ان دنوں کے فیشن کے مطابق لمبی نوک والے بوٹ، کسی ہوئی پتلون اور شرٹ پہن رکھی تھی۔ کھوڑ گاؤں سے پہلے ریتلے میدان کے کنارے پر کنواں ہے۔ اسی کنویں پر بعد میں بابا علی نے مسجد بنوائی تھی۔ راستہ کنویں کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے۔ کنویں پر لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ ان میں شیدہ اور زکو بھی تھیں۔ شیدہ نے مجھے دیکھا تو گھڑا نیچے رکھ دیا۔ اب وہ بچی نہیں تھی، بڑی ہو چکی تھی، لیکن اس کی آنکھیں بچگانہ انداز میں چمکی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں اوئے، تینڈی تے ہوا بند ہو گئی ہو سی۔ کنویں پر کھڑی لڑکیوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ مجھ سے بھی نہ رہا گیا۔ شیدہ تو میری گل من یا نہ من،
تینڈے اندر کسی بڈھی میراسن نہیں روئے۔ میں نے جواب دیا۔ کنویں پر کہکہے بلند ہوئے۔ سب سے اونچے کہکہے زکو کے تھے۔ وہ خود بھی میراسن تھی۔ شکورے کی شادی پر میں بہت خوش تھا۔ بار بار یہی احساس ہو رہا تھا کہ اب شکورے کا گھر کہکہوں سے گونجے گا، اس کی بے رنگ تن تنہا زندگی رنگین ہو جائے گی۔ میں شکورے اور شیدا کو مبارکباد دینے اس کی دکان پر گیا۔ وہ نہائی کے سامنے چوکی پر بیٹھا زنجیر بنا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ہتھوڑا ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر اٹھا، میری طرف آیا۔ میں سمجھا وہ مجھ سے بغل گیر ہونا چاہتا ہے، لیکن اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ ہو تو میرا یار؟ اس کی آنکھیں غصے سے پوری کھل گئی۔ ہو تو میرا جگری یار اور نہ آئے میری شادی پر؟ تیری میں… اس نے مجھے گندی گالی دی۔ بہت سمجھایا کہ شکورے میرے امتحان ہو رہے تھے اور مجھے کسی نے اطلاع بھی نہیں دی تھی۔ اطلاع دی ہوتی بھی تو بھی میں نہیں آ سکتا تھا، میرے پرچے ہو رہے تھے۔ تیرے پرچوں کی میں… اس نے امتحانوں کو گالی دی۔ دفع ہو جا۔ اس نے میرے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر مجھے پیچھے کی سمت دھکیلا۔ شکل غائب کر۔ وہ مجھ سے منہ پھیر کر چوکی پر جا بیٹھا۔ اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ شیدا کو مبارکباد کہنے کی حسرت میرے دل ہی میں رہ گئی۔ مجھے 6 دن شکورے کو منانے میں لگے۔